حامدن و مسلین ان خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا گھر کے کام کاج عورت کی ذمہ داری ہے؟ قرآن کریم عورت کی بحیثیت بیوی کے جو ذمہ داری بیان کرتا ہے وہ علی العموم یا علی الاطلاق کرتا ہے۔ قرآن اتنا کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں قانتات ہوتی ہیں، انہیں شوہر کی طرف سے گھر کے معاملات میں جو حکم ملتا ہے وہ اطاعت کرتی ہیں، شوہر کے مال کو اپنے ہاتھ میں اپنے پاس اپنی ملکیت نہیں بلکہ اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتی ہیں، شوہر کی ہر چیز کی مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے۔ عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اس میں بھی شوہر کے تعلق سے قانتات کا لفظ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں یا بیوی کی جتنی ذمہ داری ہیں، ذمہ داریوں کے برابر، ذمہ داریوں کے بقدر ان کے حقوق بھی ہیں۔ حقوق کیا ہیں؟ قرآن اسے بیان کرتا ہے جو مرد کے فرائض میں آتا ہے۔ حقوق کیا ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم، قرآن اسے وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ رہائش دینا مرد کا فرض، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، شوہر کا فرض ہے بیوی کا نان و نفقہ اور اس کے کپڑوں کا، بسترے کا، سردی میں جو جس طرح کی چادر اور گرم کپڑے چاہیے، گرمی میں جیسے کپڑے چاہیے، یہ ساری ضروریات اور سہولیات فراہم کرنا شوہر کا فرض ہے۔ قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ نفقہ شوہر کا فرض ہے، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے بقدر یہ ادا کرے گا۔ یہ تفصیل قرآن بیان کرتا ہے، لہن حقوق بیان کرتا ہے عورت کے، لیکن ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن کریم اس تفصیل سے خاموش ہے۔ اس تفصیل سے قرآن خاموش ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے۔ مرد کے فرائض قرآن نے بیان کیے ہیں لیکن عورت کے فرائض قرآن نے بیان نہیں کیے۔ ایک تو یہ فرق لے لیں۔ دوسرا ایک بڑا فرق جو عورت کے فرائض ہیں، فقہی حوالے سے جب ہم حقوق اور فرائض کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ تقسیم جو ہے نا وہ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے قضاء، یہ کہتے ہیں یہ حق قضاءً ہے اور یہ حق دیانتاً ہے، یعنی دو طرح کی قوانین کی تقسیم ہے۔ اخلاقی قوانین جن کو ہم ایتھیکل رائٹس کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے قسم کے جو حقوق ہیں وہ لیگل رائٹس ہیں، قانونی حقوق۔ عورت کے جو حقوق ہیں قرآن کریم یا دین اسلام اسے قانونی حقوق قرار دیتا ہے، قانونی حقوق فقہا نے قرار دی، یعنی مرد اگر یہ حق نہ دے تو عورت چونکہ صنف نازک ہے لہذا بزور عدالت وہ اپنا حق لے سکتی ہے۔ بزور عدالت وہ کیس کر سکتی ہے اگر اس کا نان و نفقہ شوہر نہ دے، عورت کیس کر سکتی ہے اگر اس کی رہائش کا انتظام شوہر نہ کرے، عورت کیس کر سکتی ہے اگر اس کا مہر اس کا شوہر ادا نہ کرے، کیس کر سکتی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ لیکن جو مرد کے حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں، مرد کا ایک حق ہے کہ عورت اطاعت کرے، عورت اطاعت کرے گھر کے امور میں، یعنی گھر کے جو معاملات ہیں، کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ، یہ
بیوی کے قانونی فرائض میں نہیں آتے بلکہ اخلاقی فرائض میں آتے ہیں. یعنی اگر بیوی یہ نہ کرے تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ جا کے کیس کرے اور بزور عدالت بیوی کو اس پہ مجبور کرے، کیونکہ یہ اخلاقی فرائض میں آتا ہے، قانونی فرائض میں نہیں آتا. تو دین کا بیلنس دیکھیں. جو عورت کے حقوق ہیں وہ لیگل، ان حقوق کو لیگل رائٹس قرار دیتا ہے ہمارا دین، لیکن جو مرد کے حقوق ہیں دین اسے قانونی حقوق نہیں بلکہ اخلاقی حقوق اور ایتھیکل رائٹس قرار دیتا ہے. یہ کیوں قرار دیتا ہے؟ اس لیے کہ عورت کی حرمت ہے، عورت صنف نازک ہے. مرد اپنے اخلاق کے زور پر، اپنے اچھے رویے کے زور پر عورت کو ایسا رکھے کہ عورت اپنے آپ کو خدمت کرنے پہ مجبور پائے. باقی یہ اصل میں یہ بات آج کل جو اٹھ رہی ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ فیمینزم ہے. شور اٹھ رہا ہے کہ جی دین اسلام عورت کو کچن تک محدود کرنا چاہتا ہے، دین اسلام عورت کو ماسی بنانا چاہتا ہے، گھر کی نوکرانی بنانا چاہتا ہے. یہ افواہ ہے. اگر نوکرانی بنانا چاہتا ہوتا تو پھر عورت کی ذمہ داریوں کو دین قانونی قرار دیتا ہے، جبکہ دین قانونی قرار نہیں دے رہا، اخلاقی حقوق قرار دے رہا ہے. ایک تو ایک بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے. دوسرا، کیا یہ فرائض میں، اخلاقی فرائض میں بھی آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں جی. جب قرآن میں ذکر نہیں ہے تو اخلاقی فرائض کیسے قرار دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی قرآن میں اگر اس کی نماز کی بھی تفصیلات نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی تفصیلات نہیں ہے، اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں. احادیث مبارکہ میں عورت کے جو فرائض ہیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے. مثلا میں چند حدیثیں سنا دیتا ہوں، ایک دو حدیثیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے. ایک بڑی دلیل ہمارے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. جب ان کی رخصتی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بیوی کے انہیں کیا ہدایات دی کہ بحیثیت بیوی کے تمہارے فرائض کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ وأدی عبادت ربک واعملی عمل اہلک وإذا اخذت مضجعک فسبحی 33 واحمدی 33 وکبری 34. اے فاطمہ، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو ہمیشہ اوپر رکھنا. شوہر حکم دے اور اس حکم سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو کبھی اطاعت نہیں کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اصول ہے. لہذا خدا کا حکم ہو پہلے وہ پورا کرنا ہے. شوہر کے لیے خدا کا حکم نہیں چھوڑنا، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، جو فرائض ہے وہ کرنے. دوسرے نمبر پہ پھر اب بحیثیت بیوی کے جو فرائض ہیں وہ عملی عمل اہلک، جو اپنے گھر والوں گھر کے جو کام ہیں، جو گھر کے کام ہیں وہ کرو. یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنے، کرو. تھک جاؤ گی، اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انہیں خادم دینے کے، کنیز دینے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمل دیا، تسبیح دی کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. اب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس پر ایسا عمل کیا کہ وہ چکی پیستی تھی، آٹا بناتی تھی، آٹا گوندتی تھی، روٹی پکاتی تھی، کھانا وہ بناتی تھی، گھر کی صفائی وہ کرتی تھی، حتیٰ کہ مشکیزہ لے کے پانی بھی وہ لاتی تھی. چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. مشکیزیں لاتے 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 ان کے شانہ مبارک میں نشانات پڑ گئے تھے. کام کیا انہوں نے، یہ حدیث ہے. اگر یہ اخلاقی فرائض میں نہ آتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا؟ پھر بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا غزوہ خندق کے موقع پر کہ آپ اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے، بھوک سے آپ نڈھال ہیں، آئے گھر میں کھانا تیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں 1000 کے لگ بھگ صحابہ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب روٹی بناؤ، روٹی اور برتن سے جب کھانا نکالو تو میرا انتظار کرنا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا لعاب مبارک ملایا، کھانے میں اپنا لعاب مبارک ملایا، اور خواتین نے روٹی پکانی شروع کی اور کھانا بنانا شروع کیا اور کھانا نکالنا شروع کیا۔ 1000 کے لگ بھگ صحابہ نے کھایا، اور اس کے باوجود وہ کھانا کم نہیں ہوا۔ اب یہاں کھانا بنانے والی 1000 صحابہ کی خدمت کرنے والی، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، باہر کے لوگ نہیں، بلکہ گھر کی خواتین تھیں، اڑوس پڑوس کی خواتین تھیں۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ گھر کے امور، گھر کے معاملات، گھر کے کام کاج کون کرتی تھی؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خواتین کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے کام کون کرتی تھی؟ وہ خود کرتی تھی۔ ازواج مطہرات کے گھروں کے کام کون کرتی تھی؟ خود ازواج مطہرات کرتی تھی۔ ہاں، یہ فرق میں دوبارہ عرض کروں کہ یہ فرائض ہیں عورت کے، لیکن اخلاقی فرائض ہیں، قانونی فرائض نہیں۔ عورت کے جو حقوق ہیں وہ قانونی ہیں، لیگل، قانونی ہیں، لیکن جو عورت کے